الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 148 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکالو، تم تو صرف جھوٹے خیال کے پیروکار ہو اور تم یوں ہی غلط اندازے لگا رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکوں کی ایک بات کا جواب ارشاد فرمایا گیا۔ پہلے تو یہ غیب کی خبر ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ مشرک اس طرح کہیں گے، انہوں نے کہا نہیں تھا بلکہ فرمایا کہ وہ کہیں گے، اور مشرکوں نے اس کے بعد ایسا ہی کہا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں یا ہمارے باپ دادا نے شرک کیا ہے تو یہ اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے کوئی حلال اور حرام کے پیمانے مقرر کرتے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کو اسی طرح جھٹلایا تھا کہ اپنی غلط کاریوں، اپنے کفر و شرک اور اپنی گمراہیوں کو اللہ کی مشیت کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم یہ نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے جب اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور کفر و شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اگر پہلے لوگوں کا سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند تھا، اگر پہلے لوگوں کا یہ کفر و شرک کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرتا، کیونکہ تمہارا کہنا تو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو عذاب کیوں دیا؟ تو پہلے لوگوں کو عذاب دینے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی نہیں۔ مشیت اور ارادہ اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور چیز ہے۔ مشیت یہ ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو پیدا فرما دیتا ہے، وہ کام بندے کے ارادے، بندے کے اختیار اور مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے کہ خالق وہی ہے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی بھی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش بھی ہے یا نہیں، تو یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، جس شے پر وہ راضی ہے وہ ہے جو اس کی اطاعت کے مطابق ہے۔
باقی اشیاء کا وجود میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی ہیلے بہانے کرتے رہے یا انہوں نے بھی اسی طرح کفر و شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کفر و شرک سے تمہارے باپ دادا کے کفر و شرک سے اور تمہارے حلال و حرام کے اپنے پیمانے بنا لینے سے راضی نہیں ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے ان حرکتوں کو جائز سمجھتے ہو کہ ہم جو کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں یہ درست ہے، یا ہم جو اپنی مرضی سے کسی شے کو حرام قرار دیتے ہیں یہ درست ہے، اگر تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہے تو پھر وہ علم نکال کے دکھا دو، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، پھر وہ علم ہمارے لیے ظاہر کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، حقیقت یہ ہے کہ تم محض وہم و گمان کے پیروکار ہو، علم اور حکمت کے پیروکار نہیں ہو۔ پھر فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، تم فرماؤ تو کامل دلیل اللہ ہی کی ہے، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ایسی دلیل جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، کمزوری نہ ہو، ایسی کامل دلیل اللہ عز و جل ہی کی ہے کہ جو ہر قسم کے شک و شبہ کو جڑ سے کاٹ دے اور اپنے موقف اور اپنے مقصد کے اوپر قطعی طور پر دلالت کرنے والی ہو۔ ایسی دلیل اللہ عز و جل ہی کے پاس ہے جو توحید پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہے۔ فرمایا کہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، تمام دنیا کو، اگر وہ چاہتا۔ لیکن اگر وہ اپنے چاہنے سے ہی سب کو ہدایت دیتا تو جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا وہ کام تو قطعی طور پہ ہو ہی جاتا۔ تو لوگوں کا ایمان قبول کرنا اگر صرف مشیت کی وجہ سے ہو، صرف مشیت کی وجہ سے ہو، پھر تو لوگ اس میں مجبور ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کا حکم دیا ہے وہ ایمان وہ ہے جو بندہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار کے ساتھ اختیار کرتا ہے، چاہے تو اسلام قبول کرے، چاہے تو کفر قبول کرے، چاہے تو دائرہ اسلام میں آ جائے، چاہے تو دائرہ کفر میں آ جائے، اپنی اختیار، اپنی مرضی اور اپنی رضا کے ساتھ جو ایمان قبول کیا جائے اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کا حکم دیا۔ ورنہ اگر وہ اپنی مشیت کے ذریعے سب کو مسلمان کرنا چاہے تو وہ کر دے، لیکن اس صورت کے اندر وہ جو ایمان اختیاری ہے وہ نہ ہوتا، ایمان اختیاری نہ ہوتا بلکہ ایمان جبری ہوتا، اور وہ جو جبری ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے جسے تم حرام کہتے ہو، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا گزشتہ آیات میں گزرا کہ مشرکوں نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں اور کچھ کھیتیوں کو حرام قرار دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے فرمائیں کہ تم اپنے وہ گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ ان چیزوں کو جو حرام قرار دیا ہے وہ اللہ نے حرام قرار دیا، اس کے گواہ لے آؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے ہر سننے والے، اگر کچھ آدمی آ کر یہ گواہی دے دیں کہ ہاں اللہ ہی نے حرام قرار دیا ہے تو تم گواہی نہ دینا، کیونکہ بتوں کے نام پر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہیں ہرگز اللہ عز و جل کبھی بھی حرام قرار نہیں دیتا، اللہ عز و جل نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو اگر کوئی اس طرح کی گواہی دیتا بھی ہے تو وہ اپنی گواہی دینے میں جھوٹا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر وہ گواہی دے رہا ہے۔ تو جو نفسانی خواہش کے پیچھے کوئی گواہی دیتا ہے اس گواہی پر
تمہیں گواہی دینے کی اجازت نہیں۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد جو مشرکوں کے حوالے سے ایک تفصیلی بیان گزر چکا، اس کے بعد مسلمانوں کو نہایت ہی پیاری نصیحتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں، اور اس کا ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ سورت کے آخر تک چلتا ہے۔ ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تم فرماؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد باتیں ارشاد فرمائی۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں مجموعی طور پر تقریباً 9 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا۔ پہلا حکم جو ارشاد فرمایا گیا وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا اور سب سے بدترین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے بڑے حق کو ضائع کرنا یہ شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو شرک کرنے کو سختی اور شدت کے ساتھ منع کیا گیا۔ دوسرا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ بھلائی، ان کی اطاعت کرنا، جائز کاموں میں ان کا حکم ماننا، ان کی نافرمانی سے بچنا، انہیں خوش رکھنا، انہیں ایذا سے بچانا، اور ہر طرح انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔ پھر زندگی میں انہیں خوش رکھنا، اور زندگی کے ان کی وفات کے بعد ان کے تعلق والوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں داخل ہے۔ اگلی بات فرمائی کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اہل عرب میں 2 طرح کے لوگ تھے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اپنی جو ہے وہ بچیوں کو جو قتل کیا کرتے تھے۔ ایک وہ جو اپنی اولاد کو، جو اپنی لڑکیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے شرم اور عار کا باعث بنیں گی، کہ ان کی شادیاں ہوں گی، ان کے داماد ہوں گے، یہ دوسرے گھر جائیں گے، تو اس شرم اور عار کی وجہ سے جو اپنی بچیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس میں زیادہ تر مالدار لوگ اس میں آ گئے۔ دوسری قسم وہ تھی کہ جو اپنی بچیوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے تھے کہ ان کو ساری زندگی کھلانا پڑے گا، ان کی پرورش کرنی پڑے گی، ان پر خرچ کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ تو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ عز و جل کی ہے، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم تو اس رزق کے درمیان محض ایک وسیلے کے طور پہ چل رہے ہو، تم محض ایک وسیلہ ہو، رزق دینا اللہ عز و جل کا کام ہے۔ تو تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور اسلام کے اندر بطور خاص بچیوں کی تربیت، لڑکیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی نہایت ہی تاکید فرمائی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے، اور اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو اس کے لیے جنت ہے۔
تو جو اپنی بیٹیوں کی یا اپنی بہنوں کی پرورش کرنے والا ہے، حتیٰ کہ ان کی شادی کروا دے، حتیٰ کہ ان کی شادی کر دے، جو ان کے ساتھ یوں اچھا سلوک کر کے، ان کی پرورش کر کے، پروان چڑھا کے اس مرحلے تک پہنچانے والا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم ارشاد فرمایا کہ ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ ظاہری اور باطنی بے حیائیاں، ظاہری بے حیائیاں جو ظاہر میں کی جاتی ہیں، باطنی بے حیائیاں جو پوشیدہ طور پر کی جاتی ہیں، دونوں طرح کی بے حیائیوں سے بچنے کا حکم۔ یہ نہیں کہ ظاہر کے اندر تو آدمی بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا متقی، بڑی اس کی شکل و صورت نیکوں والی ہے، اس کے چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن اس کا باطن تاریک، سیاہ، گناہوں سے بھرا ہوا، اور اس کی خلوتیں جو ہیں وہ گناہوں سے معمور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا تقوی مطلوب نہیں کہ جس کا ظاہر تو اچھا ہے لیکن اس کا باطن نہایت ہی برا ہے۔ یہ حقیقت میں تقوی نہیں بلکہ ریاکاری ہے، یہ تقوی نہیں بلکہ حقیقت میں ریاکاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تقوی مطلوب ہے، ریاکاری نہیں۔ تو جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، جس کی خلوت اور جلوت میں تضاد ہے، جس کی مجلس اور ہے اور جس کی تنہائی اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں۔ ایسے لوگوں کے باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر کو بھی رد کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کی خلوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی جلوت کو بھی رد کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے باطنی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری تقوی کو بھی مردود قرار دے دیتا ہے۔ اسلام میں ظاہر اور باطن دونوں کو سدھارنے کا حکم ہے، اور باطن کا حکم ظاہر سے زیادہ ہے۔ باطن کا تقوی ظاہر کے تقوی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر میں آدمی صوفی ہے، نیک ہے، بہت اچھا ہے، اور باطن اس کا خبیث اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ جس جان کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، سوائے چند ایک مخصوص صورتیں، رجم کی صورت ہے، یا قصاص کے اندر قتل کیا جائے، یا جنگ کے دوران ایسا کو مرحلہ پیش آئے۔ جو عام طور پر قتل و غارت گری اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، جو ہم وطن کو قتل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سخت طریقے سے حرام قرار دیا، اور نہ صرف قاتل کے لیے وعید ہے بلکہ جو دوسرے کو قتل کرنے کا کہتا ہے کہ تم جا کے قتل کرو، اس قتل کا حکم دینے والے کے لیے بھی شدید وعید ہے۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب قاتل اس کے پاس سے گزرے گا، مقتول اس قاتل کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا، تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ قاتل کہے گا، مجھے فلاں شخص نے حکم دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قاتل اور قتل کا حکم دینے والوں دونوں افراد کو عذاب دے گا، قاتل کو بھی اور قتل کا حکم دینے والے کو بھی۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں جو قتل کا کہنے والا ہے، جو حکم دینے والا ہے، جو لیڈر ہے، جو سرکردہ اور سرگنا ہے، اس کے لیے زیادہ سخت وعید ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 70 حصوں میں، اور اس کے 69 حصے قتل کا حکم دینے والے کے لیے اور ایک حصہ قاتل کے لیے۔ 69 حصے اس کے قتل کا حکم دینے والے کے لیے اور ایک حصہ قاتل کے لیے ہے۔ تو قتل کرنا بھی حرام اور قتل کا حکم دینا بھی حرام، اور یہ دونوں جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے،
حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتے دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں متعدد احکام۔ پہلا حکم دیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے، یعنی اس کے بھلے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اسے نفع پہنچانے کے لیے اس کے قریب جاؤ، ورنہ یتیم کے مال سے دور رہو۔ مراد یہ ہے کہ کسی طرح اس کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرو، اور جو طریقہ یتیم کے مال کو ناجائز استعمال کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے اس طریقے سے بھی دور رہو۔ دوسرا فرمایا کہ ناپ اور تول پورا کرو، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام، کسی بھی شے کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام۔ حدیثوں میں سخت وعید۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ دو کون سے ہیں؟ ایک ناپنا اور ایک تولنا۔ ان دو کاموں کی وجہ سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، تو ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دوسری حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کو ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہو۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ حرام کا ایسا بدل عطا فرما دیتا ہے جو اس حرام سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو، بات کرو تو عدل و انصاف کی کہو، خواہ وہ گواہی دینا ہو، خواہ وہ فیصلہ کرنا ہو، خواہ وہ بات کرنا ہو، عدل اور انصاف کی بات کرنے کا حکم ہے، اور اس میں نہ کسی رشتہ داری کی پرواہ کی جائے، نہ کسی کی وجاہت کی پرواہ کی جائے، نہ کسی سے تعلق داری کی پرواہ کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو، یعنی اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی عہد آتا ہے تو اسے پورا کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ صرف اللہ کا عہد ہی پورا کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں احکام دیے وہ بھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے منت مانی جائے وہ بھی اس آیت مبارکہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ جتنے احکام بیان کیے، قرآن کے جو احکام ابھی گزشتہ آیات میں بیان کیے گئے، تو فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، عقیدہ صحیح اور عمل صحیح، کفر و شرک سے بچنا اور گمراہی سے بچنا اور گناہوں سے بچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور سکھایا گیا، اور سب سے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اگر عقیدے کے اندر اللہ کی راہ یعنی اسلام سے ہٹ کر چلو گے تو اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے، اگر عمل کے اندر اللہ کی راہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے ہٹ کر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف کی فضیلت بیان فرمائی، کیونکہ گزشتہ آیات میں جو احکام گزرے ہیں یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان فرمائے،
تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو. نیک آدمی سے ایک تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے اور ایک آدمی میں ان کی امت کا ہر نیک آدمی مراد ہے. اور فرمایا کہ تورات شریف ہر شے کی تفصیل ہے. تمام احکام، تمام عقائد اور تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے تورات شریف کے اندر بیان فرمائے. اور فرمایا کہ تورات ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اب تورات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کا تذکرہ فرماتا ہے. فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن پاک کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی. کثیر الخیر ہے، کثیر النفع ہے اور کثیر البرکت ہے. قیامت تک رہے گا، تحریف و تبدیل اور نسخ سے محفوظ ہے. قرآن اس لیے مبارک ہے، مبارک فرشتہ لے کر آیا، مبارک مہینے میں لے کر آیا، مبارک ذات کی طرف سے آیا اور مبارک نبی پر آیا، اور اس کی تعلیمات بھی برکت اور نفع سے بھری ہوئی ہیں. تو یہ قرآن پاک ہر اعتبار سے مبارک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، بڑی برکت والی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو. یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو. اس کے بعد فرمایا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. اس لیے اترا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی. فرمایا فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے. تو تمہارے عذر ختم، قرآن نازل ہو چکا، اب جو اس کو جھٹلانے والا اور اس سے منہ پھیرنے والا ہے تو اسے اس منہ پھیرنے اور تکذیب کرنے کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں. جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی. تم فرما دو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آیت مبارکہ میں فرمایا گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کی حقانیت اور قیامت کے آنے کی صداقت پر دلائل قائم فرما دیے، اب ان تمام دلائل کے بعد بھی جو شخص ایمان قبول نہ کرے تو فرمایا کہ پھر تو یہی مسئلہ باقی ہے کہ یا تو وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کے پاس فرشتے آ جائیں یا وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے. تو اب تو یہی صورت ہے کہ یا تو فرشتے آ کر انہیں اب اس معاملے کی حقیقت کو سمجھا دیں یا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ان کی آنکھیں کھول دے. اب اس کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں ہے. اور فرمایا کہ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں نفع نہ دے گا. اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی. کوئی نشانی سے کیا مراد ہے؟ احادیث مبارک میں مفسرین کرام نے اس کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے
مگر یہ ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا قبول نہ ہوگا، کیونکہ یہ رب کی خاص نشانی آ چکی۔ ایک دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی، اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر طبری کے اندر اس کے تحت فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جس گناہگار مومن نے توبہ نہ کی ہوگی اب اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ گویا توبہ قبول ہونے کا وقت سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں اور مومن کی توبہ قبول نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دین کے فرقے بنا لیے اور گروہ گروہ بن گئے، اے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اپنے دین کے مختلف فرقے بنا لیے، گروہ بنا لیے، فرمایا کہ اے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام کے اندر فرقہ بندی سے منع کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ قال الجماعہ، وہ جماعت ہے، جماعت کہ جو جماعت صحابہ ہے، جو جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنت میں جانے والا فرقہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک میں اس کی ایک نشانی بیان فرمائی، فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ سب سے بڑی جماعت جو مسلمانوں کا فرقہ اپنی تعداد میں سب سے بڑھ کر ہوگا، وہ مسلمانوں کا اکثریتی فرقہ، وہ مسلمانوں کی اکثریتی جماعت ہوگی اور وہ حق پر ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہوگی۔ اور الحمدللہ اس وقت روئے زمین میں مسلمانوں میں سب سے بڑی تعداد اہل سنت و جماعت کی ہے، جو جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور اسی سے اہل سنت، سنت رسول و جماعت صحابہ، اہل سنت رسول و جماعت صحابہ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی جماعت کے طریقے پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو فرقے ہیں وہ گمراہی کا شکار، وہ باطل کا شکار، وہ باطل پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کرے گا تو کم از کم 10 گنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور آدمی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بندے نے جتنا گناہ کیا ہوگا اتنا ہی اس کو بدلہ دے گا۔ اس کے بعد فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی، یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرمائیں مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی، تو سرکار کی تعلیم سرکار کے رب نے فرمائی، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ مضبوط دین ہے جو دین ابراہیمی ہے، جو ہر باطل سے، ابراہیم علیہ السلام کا دین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔
تو یہ اہل مکہ کو سمجھایا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے، لہذا تم بھی اپنے شرک کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی کی عکاسی ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانیاں یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ مومن کی زندگی کا شیوا ہے، یہ مومن کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے ہی کا مجھے حکم دیا گیا اور اپنی ساری زندگی اللہ ہی کے لیے خالص کر دینے کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت، سب سے پہلا مسلمان، اس میں اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات ہیں، تمام مخلوق سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا گیا، اس لیے سرکار ضرور اول المسلمین ہوئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ہر شے کا رب ہے، لہذا میں اسی کو اپنا رب مانتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا کہ گناہ کرے زید اور گناہ ڈال دیا جائے بکر کے اوپر، ایسا نہیں، بلکہ جس نے نیکی کمائی اپنی جان کے لیے اور جس نے گناہ کیا اس کا وبال اسی کی جان کے اوپر ہے اور اس کا حساب اسی سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ایک دوسرے پر حسن، جمال، مال، دولت میں برتری دیتا ہے اس کا مقصد تمہارا امتحان لینا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔